بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس پارے میں کل 5 صورتیں ہیں۔ سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات اور سورہ قاف۔ ان 5 صورتوں میں خلاصے کے طور پہ 10 باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سورۃ الاحقاف میں ہے، اللہ پاک نے 2 قسم کی یا 2 طرح کی اولاد کا نمونہ اور مثال پیش کی ہے۔ جب بھی انسان اللہ پاک سے اولاد کی دعا مانگے، قرآن کریم میں بھی یہی سکھایا گیا، حدیث پاک میں بھی یہی سکھایا گیا، رب ہب لی من الصالحین۔ انسان اللہ پاک سے مطلق اولاد نہیں مانگے، بلکہ ہمیشہ اولاد صالحہ کی دعا کرے۔ اس لیے اس سورۃ الاحقاف میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو اولاد دیتے ہیں تو ایک اولاد تو وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور وہ اولاد جب سمجھدار ہوتی ہے، شعور حاصل کرتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہے اور اللہ پاک سے کہتی ہے کہ اللہ آپ نے مجھے ایسے والدین دیے جنہوں نے میری صحیح تربیت کی۔ پھر اپنے والدین کے حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ نیک اولاد ہے۔ دوسری قسم کی اولاد فرمایا وہ ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما۔ یہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی سخت نافرمان ہوتی ہے۔ تھوڑا سا شعور، احساس، طاقت، جوانی آتی ہے تو اپنے ماں باپ کو جواب میں اف کہتی ہے، تم تو میرے لیے ایک مصیبت ہو، تم میرے لیے ایک مصیبت ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی اولاد یہ ماں باپ کے لیے ایک وبال بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ایسی اولاد سے ہماری حفاظت فرمائے اور سب کو نیک صالح اولاد اللہ پاک نصیب فرمائے۔ دوسری بات سورہ محمد ہے۔ اس سورت کو سورۃ القتال بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے کہ جو مکمل ابتدا سے انتہا تک قتال اور جہاد کے احکامات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر جہاد کے موقع پر پیش آنے والے ایک مسئلے کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اور مسلمان ملک کا کسی کافر ملک سے جہاد ہو جائے اور مسلمان غالب آ جائے اور کافر مغلوب ہو جائے اور ان کے لوگ قیدی بن جائے، قیدی بن کر آ جائیں، تو ان کافر قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کو کیا کرنا ہے۔ آج پوری دنیا کی جو صورتحال ہے، ہر مسلمان، ذی شعور سمجھدار مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم عالمی حالات سے اس درجے میں بالکل نابلد اور ناواقف ہیں جس سے ہمیں واقف ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک معاہدہ ہوا ہے، معاہدہ بیلجیم کے نام سے، جس میں ساری دنیا کے ممالک شامل ہیں، بشمول اسلامی ممالک اور بشمول ہمارے اس ملک کے۔ اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ آئندہ چل کر دنیا میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، جنگیں تو ہوں گی، پڑوسی ملک بھی لڑ سکتے ہیں، کوئی بھی لڑ سکتا ہے، لیکن ایک بات پہ سب دستخط کریں گے اور یہ طے کریں گے کہ چاہے کوئی ملک غالب ہو جائے، کامیاب ہو جائے، فاتح ہو جائے، وہ اس ناکام اور مغلوب ہونے والے ملک کے مرد یا عورت کو غلام نہیں بنائے گا۔ اس بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ یہ اس وقت دنیا میں معاہدہ ہوا بیلجیم کا،
اور اس پر پوری دنیا کے تقریباً ممالک کے دستخط ہیں، یعنی سب نے اس کو تسلیم کر لیا بشمول اسلامی ممالک کے۔ مقصد یہ کہ اگر کوئی کسی پر غالب آ جائے، اس ملک پہ قبضہ بھی کر لے، تو ان کو اپنا غلام نہیں بنائے گا۔ لیکن اس ساری باتوں کے باوجود بھی اسلامی ممالک کا کیا حشر ہوا ہے۔ ایک ایک اسلامی ملک کو پکڑا گیا، اور جو وہاں مسلمان ہمارے بھائی اور بہنیں ان کی قید میں آئے، ان کے ساتھ جو غلام تو چھوڑ دیں، حیوانی سلوک سے بھی بدتر سلوک ہوا۔ یعنی ان معاہدوں کے باوجود بھی آج ایک مسلمان کی یہ حیثیت ہے کہ جس کافر کا جس وقت جی چاہے وہ کسی مسلمان کو وہاں سے اٹھا کر لے جائے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اور اس کو اپنا غلام بنا کر، قیدی بنا کر، اس سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کر لے۔ لیکن یہ کفر کی شکل ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو عالم کفر ہے، اس کا ایک مکروہ، بھیانک اور قبیح چہرہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے اور خوبصورتی ہے اور کمال ہے کہ جس نے 1400 سال پہلے اپنے پیغمبر پہ وحی اتاری کہ اگر تم کسی پر غلبہ بھی پالو اور تمہاری قید میں لوگ آ جائیں تو اب کیا کرنا ہے تمہیں۔ اللہ پاک نے یہ اختیار ہر زمانے کے ایمان والوں کے امیر کو دیا کہ وہ حالات کے تقاضوں کو دیکھ لیں، اگر تو وہ مناسب سمجھے تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دے، لیکن بدسلوکی نہیں ہوگی۔ اگر وہ مناسب سمجھتا ہے تو مفت میں ان کو آزاد کر دے۔ اگر وہ مناسب سمجھتا ہے تو ان قیدیوں سے اگر کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، فائدے کی شکل احادیث میں موجود ہے، جیسے ان قیدیوں میں ایسے قیدی ہیں جن کے پاس کوئی خاص علم ہے، ہنر ہے، یا کم از کم ان کی زبان ہے جو ہمیں نہیں آتی، تو ان قیدیوں سے کہا جائے کہ جی ہمارے افراد کو تم یہ زبان سکھا دو، ان کو یہ تعلیم دے دو۔ یہ ساری شکلیں بیان کی، لیکن اللہ پاک نے یہی فرمایا، ساری باتوں کی اجازت کے باوجود بھی اگر تم ان قیدیوں پر احسان کر کے ان کو بلا کسی عوض کے آزاد کر دو تو اللہ کو یہی پسند ہے۔ دین اسلام نے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، کسی کی کمزوری اور بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ چلے جی اب ہم ان پہ غالب آ گئے، اب جو چاہے ظلم کر لیں۔ حقوق والا دین ہے، انصاف کرنے والا دین۔ تیسری بات جو سورۃ الفتح کے شروع میں ہے، اللہ پاک نے اس واقعے کو ذکر فرمایا جو مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام ہے حدیبیہ، وہاں پہ پیش آیا، اور بڑا مشہور واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ میں سن 6 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں صحابہ کے ساتھ جا کے طواف کر رہا ہوں۔ چونکہ مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو رہے تھے اور آپ علیہ السلام کو بڑی یاد آتی تھی مکہ کی، تو جب خواب دیکھا تو اور تڑپ پیدا ہو گئی۔ صبح اٹھے، صحابہ سے ذکر کیا، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ جی عمرہ تو کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا سب تیاری کر لو۔ 1400 صحابہ تیار ہوئے آپ کے ساتھ اور روانہ ہوئے۔ مکہ کے بالکل قریب حدیبیہ ہے، حدیبیہ جو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اگر کوئی شخص دوبارہ عمرہ کرنا چاہے، دوبارہ عمرے کا ارادہ بن جائے، تو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ وہ میقات کی حدود حرم سے باہر نکل جائے۔ اس لیے لوگ مسجد عائشہ چلے جاتے ہیں، جعرانہ چلے جاتے ہیں، حدیبیہ چلے جاتے ہیں، طائف چلے جاتے ہیں، یہ سارے ایک حدیبیہ بھی ہے۔ جب حدیبیہ آپ علیہ السلام پہنچے تو کافروں نے آ کر روک لیا، رکاوٹ ڈال دی، کہ آپ نہیں آ سکتے۔ آپ نے فرمایا ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، عمرہ کریں گے واپس جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ بہرحال بات چیت چلتی رہی، ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں 3 شقیں طے ہوئی۔ ایک شق یہ تھی کہ اس سال تو عمرہ نہیں ہے، اس سال واپس جائیں، اگلے سال آئیں۔
نمبر 2، آئندہ مسلمان اور کافر 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ نمبر 3، اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ آ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی چل کے ہمارے پاس مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب آپ بتائیں یہ شرط کتنی ایک خلاف عقل ہے اور بظاہر انصاف کے خلاف لگتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ تینوں باتیں اور شرائط ایسی تھی کہ انصاف کے خلاف لگ رہی تھی، اس لیے صحابہ نے فرمایا ہم تو اس کو نہیں مانتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے اسی معاہدے کو فتح مبین فرمایا ہے، یہ فتح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یہ کیسی فتح ہے، اس میں تو ہم عمرہ بھی نہیں کر سکے، احرام کھولنا پڑ گئے اور اتنی غلط شرائط ہم پر لگائی گئی۔ آپ نے فرمایا تم صبر کرو، یہی معاہدہ ذریعہ بنے گا ہمارے واپس آنے کا۔ تو امیر کی اطاعت کی، آپ علیہ السلام کی بات مان لی، تسلیم کر لی، تو یہی معاہدہ آگے چل کر، اب چونکہ واقعہ بہت تفصیلی ہے، اللہ پاک نے اسی کو ذریعہ بنایا دوبارہ سے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کا۔ آپ نے اگلے سال آ کے عمرہ بھی کیا اور 3 سال کے بعد اللہ پاک نے آپ کو فاتح بنا کر مکہ مکرمہ میں داخل کر دی۔ بعض دفعہ چیزیں انسان کی عقل میں نہیں آتی، لیکن اگر انسان کے بڑے سرپرست ذمہ دار اس سے کہے کہ جی مان لیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مان لیں، تو مان لینا چاہیے، اس میں بہت بڑی خیر ہوتی ہے۔ یہ سورہ فتح سے سمجھ میں آتا ہے دوست۔ چوتھی بات جو سورۃ الفتح میں ہے، اللہ پاک نے اس بیعت کا ذکر فرمایا جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور جو اس تاریخ کی ایک ایسی بیعت ہے کہ جس میں شرکت کرنے والے صحابہ اکرام سے اللہ پاک نے رضامندی کا اعلان بھی فرمایا اور ان صحابہ کے لیے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ بھی فرمایا۔ یہ بیعت رضوان ہے اور اس کا واقعہ بھی بہرحال تفصیلی۔ پانچویں بات جو سورہ فتح میں ہے، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور تربیت سے بنی ہوئی جماعت صحابہ اکرام کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ پوری آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو میرے پیغمبر کے بنائے ہوئے صحابہ ہے، تربیت یافتہ ہے، ان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ کفر کے مقابلے میں تو سخت ہیں لیکن رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہیں، ان کے آپس میں پیار و محبت ہے۔ صحابہ میں دشمنیاں نہیں تھی دوستو۔ اگر کوئی نعوذ باللہ یہ تصور رکھتا ہے تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے رحماء بینہم؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جو صحابہ ہے یہ آپس میں رحم دل ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی تعریف فرمائے گی۔ چھٹی بات سورۃ الحجرات میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تمہاری آوازیں میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی کہ جب بھی آپ سے کوئی مشورہ کرنے آتا کہ بھئی ہمارا فیصلہ فرمائے، مشورہ دیں، تو آپ سب سے پہلے حضرات شیخین سے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرماتے۔ ایسے ہی ایک قوم آئی اور ان کو اپنا امیر طے کرنا تھا کہ ہمارا امیر طے ہو جائے۔ 2 نام سامنے رکھے آپ علیہ السلام کے کہ ان 2 میں سے ایک امیر بنا دیں۔ ایک حضرت اقرع ابن حابس تھے رضی اللہ عنہ، ایک حضرت قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ، ان 2 میں سے ایک امیر۔ ابھی آپ علیہ السلام نے کچھ فرمایا نہیں اور نہ ان حضرات سے مشورہ مانگا کہ آپس میں حضرات شیخین کی بحث ہو گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر حضرت قعقاع کو ہونا چاہیے، وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، حضرت اقرع کو ہونا چاہیے۔ مشورے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے رائے کا، لیکن آوازیں اونچی ہو گئی حضرات کی۔ آپ علیہ السلام خاموش تھے اور ان حضرات کی آوازیں اونچی ہو گئی۔
اللہ پاک نے سورہ حجرات کی آیات اتاری کہ اے ایمان والو، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم میرے پیغمبر کی بات سے پہلے اپنا مشورہ پیش کرو۔ تم نے کیسے اپنی آوازیں اونچی کر لی، اور تنبیہ کی کہ اگر آئندہ تم نے اپنی آواز اس مجلس میں اونچی کی، ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائے۔ پیغمبر کا تو ادب ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں آج بھی جو مسلمان مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو، چلا جائے تو وہاں اونچی آواز سے بات نہیں کرے گا، آہستہ آواز سے۔ درود و سلام چیخ چیخ کر نہیں پڑے گا، آہستہ آواز سے۔ جذبات الگ چیز ہے، دین الگ چیز کا نام ہے دوستو، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ آج ہم جا کر اپنے جذبات اتارتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا بہت پکا مضبوط پیروکار کہلا کر آتے ہیں، نہیں، قرآن کریم کو سمجھنا پڑے گا۔ ادب ہے مسجد نبوی کا، وہاں کا درود شریف بھی ادب کے ساتھ ہوگا، آرام کے ساتھ ہوگا، آہستہ آواز کے ساتھ ہوگا۔ ساتویں بات جو سورہ حجرات میں ہے، اللہ پاک نے ایمان والوں کو منع کیا کہ پیغمبر کو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس انداز سے آواز مت دو، مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ انسان جب آپس میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، کبھی بے تکلفی ہوتی ہے، اوئے ہوئے ابے کہہ دیتا ہے، اگرچہ یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے۔ انسان کو بولنے میں بھی اپنی تربیت سیکھنی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے، لیکن جب پیغمبر کو بلایا جائے تو آپ نے فرمایا ایسے نہیں بلائیں گے جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ایک قوم کے لوگ آئے آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے، چونکہ گاؤں سے آئے ہوئے لوگ تھے، دیہاتی تھے، تو ان کو ادب آداب کا اتنا پتہ نہیں تھا، تو باہر کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام کے حجرے کے، اور باہر سے آواز دی، اخرج الینا یا محمد، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آ جائیں، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو اللہ پاک نے اس پر آیات اتاری، اس طرح میرے پیغمبر کو نہیں بلانا ہے کہ اخرج الینا یا محمد۔ اس لیے پورے قرآن کریم میں کہیں پر آپ کو ملا کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو یا محمد کہا ہو؟ ہے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے دوستو۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، سب صفات ذکر فرمائی۔ جب قرآن کریم سے یہ ترتیب سمجھ میں نہیں آئی ہے، نہیں ملی ہے، تو یاد رکھیں یہ طریقہ اللہ پاک کو بھی پسند نہیں۔ چونکہ آج ہم قرآن کریم سے کٹے ہوئے ہیں، دور ہے، اس لیے بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ آٹھویں بات جو سورہ حجرات میں ہے، اللہ پاک نے ان بعض گناہوں کا اور امراض کا ذکر کیا جو انسان کے باطن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ ایمان والوں کو تنبیہ کی کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ کیا چیزیں؟ ایک فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا تمسخر مت کرو۔ تمسخر جانتے ہیں؟ مذاق اڑانا، کسی کو ہلکا لے لینا، کسی پہ آواز کس لینا کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، نہیں، تمسخر نہیں اڑا رہا۔ اسی طریقے سے سنی سنائی بات کو پھیلانا نہیں۔ کوئی بات سن لی، ابھی اس کی تحقیق ہی نہیں ہوئی اور اس کو پھیلا دیا پوری دنیا کے اندر، یہ بھی منع کیا گیا۔ ایک دوسرے میں عیب نکالنے کو منع کیا گیا، ایک دوسرے کے لیے برے القاب رکھنے کو منع کیا گیا۔ کسی کی چڑ رکھ دی، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو کہا کہ بھئی ٹھگنو آ رہا ہے، کسی کا لمبا ہے کہا لمبو آ رہا ہے، یہ غلط ہے، منع کیا گیا۔ اسی طرح ٹوہ لگانے سے منع کیا، ولا تجسسوا، یہ دوسرا کیا کر رہا ہے، یہ کیا کما رہا ہے، یہ کہاں بیٹھتا ہے، اس کے گھر میں کیا جو آج کل ہم کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ٹوہ لگانے کے لیے ہمارے پاس پورے دن ہوتے ہیں۔ فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی، اپنے معاملات میرے صاف ہیں یا نہیں ہیں، لیکن دوسرے کے معاملات مجھے ضرور معلوم کرنے۔ یہ ایک اندر کا روحانی مرض ہے دوستو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کے جسم کا گوشت کھانا ہے،
یہ حرام ہے۔ 9ویں بات جو سورۃ الحجرات میں ہے، اللہ پاک نے ایک ایسے فعل بد اور معاشرتی ناسور کو ذکر کیا کہ اگر وہ کسی معاشرے یا فرد یا قوم میں پیدا ہو جائے تو اس سے توازن خراب ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذات اور نسل پر فخر کرنا، تفاخر بالانساب۔ ایک انسان اگر اس بنیاد پر دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ جی ہم تو فلاں خاندان کے ہیں، جی ہمارا تو نسب جا کے فلاں سے جڑتا ہے، باقی نہ کرنے کا نہ دھرنے کا کوئی اعمال میرے پاس نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کردار کچھ بھی نہیں ہے، حلال حرام میں تمیز نہیں ہے، لیکن جی میں فلاں خاندان سے ہوں۔ دین اسلام ان چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کو ناپسند کیا اور فرمایا تمہارے ہاں معیار یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے معیار وہ تقویٰ ہے۔ تم میں جو جتنا زیادہ متقی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہوگا، چاہے اس کا خاندان کوئی بھی ہو۔ تو آج ان باتوں میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ 10ویں اور آخری بات جو سورہ قاف میں ہے، اللہ پاک نے ہر مسلمان اور ہر انسان کو ایک بات کی طرف توجہ دلائی، احساس دلایا کہ تم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہو یاد رکھو کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ 2 فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، 2 فرشتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ جو دائیں جانب ہے اس کو مقرر کیا کہ بھئی اس کی نیکیاں لکھو، نوٹ کرو، بائیں والے کو مقرر کیا کہ اس کے گناہ نوٹ کرو۔ دوستو ہم اکیلے دنیا میں نہیں گھوم رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں جو لمحہ لمحہ اور ہر وقت کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن یہ رپورٹ پھر اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔